بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے رحم ٹی وی کے اسٹوڈیو سے پروگرام دائرہ طاہر خان کے ساتھ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے گزشتہ 25 دسمبر سے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس میں ہم نیو یارک میں موجود مختلف تجزیہ کاروں، دانشوروں اور سیاسی ایکٹیوسٹ کے ساتھ اس کمیونٹی کے حوالے سے بات چیت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس پروگرام کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم گزشتہ 50 سالوں میں یہاں پر مقیم پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے ان کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ دوسرے حصے میں کمیونٹی کا یہاں کے امریکی سیاسی نظام میں کیا کردار رہا، اور تیسرے حصے میں ہم پاکستان کے سیاسی صورتحال پر جو آج کل نظر آ رہی ہے اس پر ہم اپنے ماہرین سے آپ کے سامنے ان کا تجزیہ پیش کریں گے۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں معروف کالم نگار، سیاسی تجزیہ کار، دانشور، شاعر جناب واصف حسین صاحب، اور ان کے ساتھ معروف سیاسی سماجی ایکٹیوسٹ جناب میاں شبیر گل صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ واصف صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ ایک عرصے سے گزشتہ 50 سالوں میں یہاں پر مقیم پاکستانی کمیونٹی کو دیکھ رہے ہیں، آپ خود بھی اس کا ایک حصہ ہیں۔ اگر میں آپ سے بحیثیت ایک دانشور، ایک کالم نگار، ایک تجزیہ کار اور ایک شاعر کی پوچھوں کہ آپ اس کمیونٹی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ طاہر صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا اور رحم ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا اور اظہار خیال کا موقع دیا۔ یہ بڑا بیسک سوال ہے اور بہت عرصے سے کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے جو ایک اسٹرکچرل ویو ہے اس پر غور نہیں کیا گیا۔ طاہر صاحب، بات یہ ہے کہ 50 سال کے عرصے میں اگر ہم اس کمیونٹی کی بات کریں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کمیونٹی کی تعریف ہے کیا۔ ٹھیک، یہ ایک افراد کا مجموعہ ہے یا افراد کا ہجوم ہے یا متحرک افراد کسی ایک سوچ کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اب پورے 50 سال کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ اور پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت چھوٹی سی کمیونٹی ہے جی، دوسری کمیونٹیز کے مقابلے میں، اور ہوا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس سرزمین پہ آنے والے یورپینس ہیں۔ ٹھیک، یورپینس اپنے ساتھ ہنر لے کر آئے ہیں، ٹھیک، علم لے کر آئے ہیں، اپنے ساتھ محنت کا شعور لے کر آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمبیشن لے کر آئے ہیں۔ ویسے صاحب، میں آپ کو یہاں پہ ذرا سا مداخلت کروں گا۔ پاکستانی کمیونٹی بھی جو فرسٹ امیگریشن جن کا ہوا ہے وہ ہنرمند بھی تھے، پروفیشنلز بھی تھے، کوالیفائڈ بھی تھے۔ اس بنیاد پر وہ یہاں آ کر انہیں امیگریشن ملا۔ تو اس طرح سے تو ساری کمیونٹیز جو شروع میں آئی ہیں وہ بحیثیت پروفیشنل آئی ہیں۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تک ان لوگوں کو اپنے آپ کو یہاں پر مستحکم کرنے کا موقع ملا، دوسری جنریشن یہاں پہنچ چکی تھی۔ ٹھیک، دوسری جنریشن اپنے ساتھ ایک کچھ بیگیج لے کر آئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بیگیج جو مذہب کی صورت میں تھا، معاشرت کی صورت میں تھا، ثقافت کی صورت میں تھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کمیونٹی کے گروتھ پر بوجھ بن گئی۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک 15-20 سال اس کو معاشی طور پر اسٹیبلشمنٹ میں وقت لگا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ حنیف اکبر صاحب جس وقت مشاعرے کرایا کرتے تھے، جی، بہت ہی منظم قسم کے مشاعرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو جینٹری ہمیں نظر آتی تھی، جو ٹکٹ لے کے مشاعرہ دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ایک دم غائب ہو گئی۔
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہاں پر کمیونٹی جو ہے دو حصوں میں بٹ گئی. ایک وہ جو بہت ہی ڈیسنٹ لوگ تھے, جو پروفیشنلز تھے, جو ایک سوچ رکھتے تھے, وہ خاموش ہو کے ایک طرف بیٹھ گئے یا اپنے کاموں میں لگ گئے, اور دوسری طرف کچھ اور لوگ جن کو شو آف کا شوق تھا وہ کمیونٹی میں متحرک ہو گئے. اب کمیونٹی کے پاس کوئی ایمبیشن نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے. اب دیکھیں اٹالین ہو یا آئرش کمیونٹی ہو, وہ بحیثیت کمیونٹی ایکٹیویٹ نہیں کرتے, اور یہ سوچ جو ہے نا بڑی خطرناک ہے کہ آپ خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی کی بات کریں اور اس کو دوسری کمیونٹی سے یا امریکن کمیونٹی سے آئسولیٹ کرتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو اس کمیونٹی کا باقاعدہ بہت ہی متحرک حصہ بننا ہے. وہ سوچ نہیں بنی ابھی تک. واسف صاحب, ہم جب پاکستانی کمیونٹی کی بات کرتے ہیں, اس کے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے اس گروئنگ کے بارے میں, تو ہماری مراد امریکن کمیونٹی ہمارے ساتھ اسی طرح اقلیت کی جو کمیونٹی ہمارے وقت میں مائگریٹ ہو کر آئی اور بسی, ان کی دوسری اور تیسری جنریشن اب بڑھ رہی ہے. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت من حیث الکمیونٹی ان کمیونٹی کے مقابلے میں وہ اچیومنٹ کر لی ہے جو انہوں نے اتنے عرصے میں کر لی, اور ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ صحیح ہے کہ ہم پہلی جنریشن ہماری آئی وہ ایک پروفیشنلز تھی, اس کے بعد پھر دوسری جنریشن جو تھی وہ ایک پیکج لے کر آئی, لیکن آخر ہم نے کہیں تو اس معاشرے میں کوئی اپنا ایک کردار تو ادا کیا ہے. پہلی جنریشن جو یہاں پر آئی ہے وہ بہت ہی محدود چند لوگ تھے. ٹھیک ہے, بہت محدود چند. ٹھیک ہے, یعنی وہ ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. وہ یقیناً پروفیشنلز تھے. ان پروفیشنلز نے یہاں پر کسی قسم کی آنے والوں کے لیے کوئی تنظیم سازی نہیں کی, کوئی پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا. انگلینڈ میں آپ دیکھیے, لنڈن میں جو لوگ پہنچے ہیں وہ ہم سے بہت پہلے پہنچے. بالکل وہ 60s میں 50s میں جانا شروع ہو گئے تھے, اور اس وقت جو رپورٹنگ وہاں پر ہو رہی ہے وہاں پر بہت ہی ڈیسنٹ قسم کے لوگ مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ڈیسنٹس کا لفظ استعمال کرتے, اس سے کیا مراد ہے؟ میرے ڈیسنٹ سے مراد میری یہ ہے کہ جو ایجوکیٹڈ بھی ہیں, جو مسائل سے واقف بھی ہیں, جو اظہار رائے کا ایک طریقہ بھی رکھتے ہیں, جن کے رویے بھی درست ہیں, جو ماحول کو بھی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں ذرا گل صاحب سے پوچھتے ہیں. گل صاحب, آپ سماجی, مذہبی اور سیاسی طور پر آپ کا ایک بڑا ہی کمیونٹی میں ایک عرصے سے ایک فعال کردار ہے. آپ برانکس کمیونٹی کونسلز کے بانی ہیں, آپ اکنا ریلیف میں ایک آپ کی وابستگی ہے اور اس کے حوالے سے آپ بڑا نمایاں کام ہیں. حال ہی میں آپ نے ایک کولیشنز بنائی ہیں مسلم امیگرینٹس فار جسٹس کا. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ بہت ان رہے ہیں اس کمیونٹی کے تمام شعبوں میں, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کمیونٹی کو, اور آپ کو اس کولیشن بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ شکریہ محترم خان صاحب, آپ نے ہمیں مدعو کیا. رحم ٹی وی کے بہت مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمارا نقطہ نظر جاننے کے لیے ہمیں آج دعوت دی. سب سے پہلے تو جو آپ نے ہماری کمیونٹی کے حوالے سے جو پوچھا, ہماری جو کمیونٹی ہے گزشتہ 50 سال سے یہاں آباد ہوئی, واسف صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے کہ پروفیشنل لوگ تھے, انہوں نے کمیونٹی کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا, لیکن انہوں معاشی طور پر مستحکم ہو رہے تھے نا. جب وہ معاشی طور پر مستحکم ہوئے تو ان کا یہ کام تھا کہ اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتے کہ جو آنے والی نسل کے لیے ایک جو ہے نمایاں کردار ادا کرتی. 90s کی دہائی میں جو لوگ یہاں پہ ایک ریلا آیا وہ ان ایجوکیٹڈ لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. میجورٹی ان کے اندر
مزدور طبقہ تھا جو انسکل، ہاں انسکل لوگ تھے، ٹھیک، وہ لوگ جب آئے وہ کچھ ٹیکسی کے اندر، کچھ کنسٹرکشن کے اندر، اس طرح کے جہاں سے آسانی سے ان کو سرمایہ میسر ہوتا رہا، ٹھیک، ان لوگوں نے بڑی تیزی کے ساتھ مالی طور پہ ترقی کی، ٹھیک ہے، لیکن ان کی جو ذہنی جو نشو نما تھی یہاں کے معاشرت کے حوالے سے وہ اتنی مضبوط نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے بھی ماضی کے لوگوں کی طرح ادھر صرف پیسے کمانے میں جی، اور صرف میلے ٹھیلوں کے اندر وقت صرف کیا، ہماری آنے والی نسل کے لیے کوئی مضبوط کردار ادا نہ کیا، چونکہ جب پاکستان سے لوگ یہاں پر آئے وہ معاشی طور پہ کمزور تھے، ان لوگوں نے سب سے پہلے اپنا پیٹ جو ہے وہ بھرنے کا، اپنے بہن بھائیوں کی شادیاں کرنے کا، پیچھے اپنے گھر بنانے کا اور اپنی غریبی دور کرنے کے معاملات جو ہے پچھلے 20 سال ان لوگوں نے وہ ادا کیے۔ الحمدللہ اب جو ہمارے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے پیٹ میں کھانا بھی ہے، تن کے اوپر کپڑے بھی ہیں، اور پیچھے ان کے گھر بھی الحمدللہ بن گئے ہیں۔ میری عرض ہے کہ اب بھی ہم لوگ جو ہے اس نقطے پر نہیں پہنچے کہ ہمیں اپنی آنے والی جو جنریشن ہے اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم فراہم کر سکتے۔ یہاں پر کچھ اسلامی تنظیمیں جنہوں نے بڑا ایک فعال کردار ادا کیا، کمیونٹی کے اندر اویئرنیس پیدا کی مذہبی حوالے سے، لیکن پچھلے 20 سال میں ایک علماء کا، فتنہ پرست علماء کا بھی آپ کہہ لیں، جن کے اندر کچھ اچھے علماء بھی تھے، جب وہ ریلا آیا انہوں نے یہاں پر ہماری ذہنی تقسیم بھی کی، ہماری مسلکی تقسیم بھی کی، پھر ہم لوگ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو وابستگی ہماری رہی، ان لوگوں نے ہمارے اندر تقسیم رکھی، اور ہم یہاں کے معاشرے کے اندر وہ کردار اس لیے ادا نہ کر سکے کیونکہ ہم نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستگی کو نہ چھوڑا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہاں پر جب رہتے ہیں یہاں پر مین سٹریم کے اندر کردار ادا کریں۔ ہمارے چونکہ بچے جو ہیں یہاں بڑے ہو رہے ہیں، پہلے ہم یہاں جو لوگ تھے وہ فیملیز کے بغیر رہتے تھے، اب ہماری فیملیز ہیں، فیملیز آ چکی ہیں، پھر بچے گرو ہو رہے ہیں، ان کو پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے ہمیں اب جو ہے ایک کردار ادا کرنا ہے۔ ہمارے پاس صلاحیتوں کی کمی نہیں، ہمارے پاس قیادت بھی موجود ہے، لیکن قیادت جب تقسیم در تقسیم کے فارمولے پر چلے گی، اور جو علماء کا جو کام ہے جہاں سے ہمیں ریئل جو ہے فیڈ بیک ملے گا، وہاں ممبر کا وہ استعمال بالکل نہیں ہے جہاں سے ہم اپنی وہ ضرورت پوری کر سکیں۔ پھر آخری سوال جو آپ نے پوچھا کہ مسلم کولیشن کے حوالے سے، جی، مسلم کولیشن چونکہ گزشتہ کچھ عرصہ ہم سٹی ہال کے ساتھ مسلمانوں کے لیے عید ہالیڈے کے اوپر کولیشن کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو جو برونکس کے لوگ تھے کولیشن کے ساتھ وابستہ سے، ان لوگوں نے اس وقت طے کیا کہ ہم آنے والے دنوں میں برونکس کے اندر مسلم کولیشن کا قیام کریں گے، تو الحمدللہ وہ ہم نے اس کا قیام کیا ہے۔ اس کے اندر 57 جو برونکس کی مساجد ہیں رجسٹرڈ، ان کے علماء ہیں، کمیونٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں، اور پھر نان مسلم کمیونٹی کے انٹرفیتھ کے چرچز سے وابستہ، پھر سنیگاگ سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے دست و بازو ہیں۔ میری گزارش ہے اپنی کمیونٹی کے بڑوں سے کہ ہمیں جو ہے اپنے فیوچر کے لیے، فیوچر جنریشن کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم تیار کرنا ہے جو سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ اور اخلاقی طور پہ ہمیں جو ہے ایک بہترین کردار ہم ادا کر سکیں۔ گل صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں واصف صاحب سے سوال کی طرف آؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں پوچھوں واصف صاحب آپ سے کہ گل صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ اس کی ذمہ داری جو ہے، آخر اس کی ذمہ داری ہم کس پہ ڈالیں؟ یہ اور اس سے آگے کے
علماء کا کردار، اگر علماء کا کردار ہے تو علماء بھی اس کمیونٹی کا ایک حصہ ہیں. اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک کے آنے کے بعد سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.